سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں ہم نے لاسٹ کلاس میں اللہ کے نام الہادی کے بارے میں کچھ ڈسکشن کیا تھا، اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا نام الہادی اور صفت ہدا، جو یا کہنا چاہیے کہ ہدا عطا کرنے والا یا ہدا عطا کرنا۔ الہادی کے نام ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا، جبکہ جو صفت ہے وہ یہ کہ ہدایت دینا، صحیح راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اس نام اللہ کے اس نام الہادی کا تعلق سائنس کے سارے رموز و اوقاف سے جڑا ہوا ہے۔ جس طرح ہم جو جانتے ہیں زمین، اسپیس میں سیارے، ستاروں کی رفتار، کس مدار پہ وہ گھومیں گے، کس رفتار سے گھومیں گے، یا اسپیس میں اور جو وہ ساری چیزیں جو ہم نے آج تک ایکسپلور ہی نہیں کی ہیں، پھر زمین کے اندر، زمین کے باہر جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، سمندر کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح سے جنت، جہنم، ہماری روح، برزخ کے معاملات، قبر، یہ تمام مخلوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ بھی انفیکٹ بات کی تھی کہ ہمارے محسوسات، ہمارے فیلنگز بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر ان کے لیے ہدایت رکھ دی، یعنی ان کو راستے دکھائے کہ کس طرح ان کو زندگی گزارنی ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور اللہ ہی ہے جس نے سب کو صحیح صحیح پیدا کیا اور پھر ان کو ہدایت دی رہنے کے لیے یا زندگی گزارنے کی۔ یعنی یہ ہدایت صرف صراط مستقیم کے بارے میں نہیں ہے، جیسا کہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ جب ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو ہم صرف سیدھا راستہ مانگتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، حالانکہ وہ سب سے جو عرفہ دعا ہے وہ یہی ہے بے شک، لیکن اس کو مکمل طور پہ نہ جاننے کا نقصان یہ ہے کہ پھر ہم جو اور ہر چیز کے اندر ہمیں ہدایت کی ضرورت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ نہیں مانگتے۔ تو بہرحال یہ جو ہدایت ہے یہ ہر چیز کے لیے جس میں کسی بھی مخلوق کی کوئی حاجت ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہادی وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے اور ان ہدایات پر عمل درآمد کرنے کی طرف رہنمائی بھی فرماتا ہے، کیونکہ یہ کائنات اس کی مخلوق ہے اور اس سے بہتر کوئی اس کے راز سے آگاہ ہو نہیں سکتا۔ تو انسان، حیوان، جمادات، نباتات، فرشتے، جن، جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے ہم جانتے ہیں یا نہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ الہادی نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ان سب کو بتا دیا کہ، یا کہنا چاہیے کہ ان سب کو ہدایت دے دی کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں اور کس مقصد کو انہوں نے اچیو کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا گر بھی نہیں سکتا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ایک پتا بھی درخت سے سوکھ کے نہ گرے، اور جب گرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس کو گرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یعنی ہماری نظر کے اندر وہ جو پتے مردہ ہو کے گر جاتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ہم اس کو گھاس پھوس اور یہ چیزیں سمجھتے ہیں، جبکہ وہی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا ہے تو اور اس کی رہنمائی کرتا ہے تو اسی سے کھاد بنا لی انسان نے۔
تو یہ رہنمائی سب اللہ کی الہادی کی طرف سے ہے۔ تو پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ہدایت کو اگر 4 اقسام میں تقسیم کیا جائے تو اور زیادہ بہتر طریقے سے اس ہدایت کی ہمیں سمجھ آئے گی۔ ہم نے سمجھا سب سے پہلے ہے ہدایت عامہ۔ میں بلکہ سوچ رہی تھی آج دوبارہ اس کو ریوائز کرتے ہوئے کہ سبحان اللہ، جب ہماری آپس میں بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ ہم اسماء الحسنہ کریں گے، تو اس وقت مجھے صرف ایک میرے پاس کتاب تھی شیخ عبدالرزاق البدر کی، اور دوسرا مجھے یہ پتا تھا کہ شیخ ٹیم ہمبل نے انگلش میں اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے اردو میں اس کے لیکچرز کیے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ اب یہ حال ہے کہ ماشاءاللہ سے ان 3 سورسز کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی رہنمائی کی کہ کم از کم 15 اور ایسے لیکچرز کی اور ویب سائٹس اور مطلب سورسز جو ہیں وہ مجھے مل گئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ظاہر ہے یہ ہدایت صرف وہی دینے والا تھا۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت ہمیں احساس نہیں تھا اس چیز کا، اس وقت تو بس یہ تھا کہ ہاں ہو جائے گا، اور یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کی کتنی ضرورت ہے۔ بے شک اگر اور زیادہ دعائیں مانگی ہوتی تو اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ ہوتا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مناسب سمجھا، اور یقیناً آپ سب کی اس کے اندر خواہش کا بہت زیادہ، آپ لوگوں کی اس کوشش کا اپنے وقت کو نکال کے اس کلاس کے لیے جمع ہونا، وقت پہ آنا، اور پھر سننا، اور پھر سن کے یقیناً اپنی زندگیوں کے اندر اس کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو یہ سب بھی اس کی وجوہات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہم نے سمجھی تھی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت عامہ ہی کے اندر کہ انسانی جبلت یا فطرت، یہ ہر ایک کی، چاہے وہ اللہ کی رہنمائی جو ہے، یہ ہدایت عامہ جو ہے یہ ہر ایک کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اللہ کی، کہ اور ہر اس چیز اور اس راستے کی طرف جو اس مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں کسی مسلمان، غیر مسلمان، مطیع، نافرمان کے لیے کوئی اختلاف نہیں، سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت عامہ کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ انسانی جبلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کس قدر بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر، کہ اگر نان مسلمز اور مسلمز، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تقسیم بڑھتی جا رہی ہے، دنیا کے جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے اپنی جبلت کو، اپنی فطرت کو، جو ان کی اصل فطرت ہے، اس کو چھوڑ کے اپنے قوانین بنا لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کا تو احسان تھا پوری مخلوق کے اوپر کہ چاہے وہ مطیع ہے یا نہیں ہے، ان کی فطرت سیم رکھی۔ ہر ایک انسان کو جھوٹ بولنا برا لگتا ہے، ہر ایک انسان کو گندگی بری لگتی ہے، ہر ایک انسان کو یہ برا لگتا ہے کہ دوسرے پہ ظلم کرے، ہر ایک انسان جو ہے مظلوم کی سائڈ لینے والا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے اپنی اس جبلت کو، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کا سافٹ ویئر رکھا تھا ہر انسان کے اندر، جب اس کو بدلنے کی کوشش کی، تو دنیا کے اندر آج یہ ساری پریشانیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ تو یہ ہدایت عامہ ہم کہہ سکتے ہیں انسانی جبلت ہے، کہ جو بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور کس طرح وہ اٹھے گا، پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک کا جو سفر ہے، اس میں صرف ایک ہدایت ایسی چیز ہے کہ جب وہ چاہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے مختلف راستے کھولیں گے۔ دوسری ہم نے جو سمجھی تھی ہدایت، وہ تھی ہدایت الدلالہ یا ہدایت البیان والارشاد للمکلفین۔ یہ ہدایت ان کے لیے جو واقعی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اس سلسلے میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا کہ وہ اس کی مخلوق کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ تو انہوں نے آ کے اللہ کے احکامات اس کی کتابوں اور اس کے صحیفوں کی صورت میں انسانوں اور جنوں تک پہنچائے، اور یہ اللہ نے تمام حجت کے لیے کیا کہ قیامت کے دن اللہ سے کوئی شکایت نہ کر سکے کہ اسے تو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ سیدھا راستہ کون سا تھا کہ وہ اس پہ چلتا۔ اس لیے ہی اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک کسی انسان تک ہدایت نہیں پہنچے گی اسے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو ہدایت الدلالہ یا ہدایت البیان والارشاد یہ ہے جو کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ جب اس کو مل جائے
تو جب اس کو کوئی بھی دین کے بارے میں بات پتہ چلے تو اس کو چاہیے کہ اس کو آگے پہنچائے. اب اور اس کے بعد صبر کرے. ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ ہم کسی کو بہت اچھی کوئی بات بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ چینج نہیں آیا تو ہم جلتے کڑتے رہتے ہیں, بتانے کے باوجود دیکھو ذرا اثر نہیں ہوا. تو یہ ہدایت البیان والارشاد صرف اس حد تک ہی انسان کا کام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تیسری ہدایت رکھی ہے وہ ہے ہدایت التوفیق والالہام وشرح الصدر لقبول الحق ورضابی, کہ اس کے لیے کوشش شرط ہے. ہم نے جس کو بتا دیا ہم نے اپنا ہدایت البیان کا کام پورا کر دیا ہے, ہدایت الدلالہ کا جو ہمارے اوپر فرض تھا. دوسرے کو اب اس کی ہدایت ہوگی یا نہیں, دوسرا اب اس نیکی کے راستے پہ چل سکے گا یا نہیں. تو یہ جو ہدایت والے دل ہوتے ہیں وہ اللہ کی کتابوں اور اس کے احکامات کو سنتے ہیں تو خود بخود اس کو قبول کرتے ہیں. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے کہ وہ توفیق پاتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ چلیں, راضی ہوں, اور اس کے راستے میں جو بھی مشکلیں آتی ہیں ان پر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مضبوطی دیتا ہے. تو اسی طرح جو سیدھے راستے کا علم حاصل کر لے مگر اس سے منہ موڑ لے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی پھر گمراہی کی طرف ہدایت دیتے ہیں, کیونکہ وہ خود ہی اس رہنمائی کی ہدایت اور رہنمائی اور ہدایت پہ چلنا نہیں چاہتا. تو یہ ہدایت التوفیق انسان کے ہاتھ میں نہیں. ہدایت عامہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی, اسے ملے گی چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. ہدایت البیان مسلمان جب ہو جاتا ہے انسان تو اس کے بعد اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن ہدایت التوفیق جو کہ تیسری قسم ہے یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہاں, جب ہم ہدایت الدلالہ ہدایت الارشاد کر چکے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں کہ جس تک ہم نے وہ بات پہنچائی اللہ تعالیٰ نے اس کے عدل اور اس کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو اس مخلوق تک جو بات پہنچ چکی اس کے مطابق اس کی رہنمائی فرمائے. اور چوتھی ہدایت ہم نے جو پڑھی تھی وہ یہ کہ یہ بہت ہی خاص ہدایت کہ جو قیامت والے دن ہوگی. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو الہدایت الی الجنتی والنار یوم القیامتی, قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کی طرف رہنمائی فرمائے گا اور جہنمیوں کو اسی مقام میں بھیجے گا اور ان کو راستہ دکھائے گا ان کے عذاب کی جگہوں پہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین. تو اسی لیے صراط مستقیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر سے رکھی ہے تاکہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیاب کرے وہ بھی دیکھ لے کہ یہ بھی ایک راستہ تھا جس پہ میں جا سکتا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے احسان, اپنے کرم, اپنی رحمت سے مجھے اس سے بچا لیا. تو یہ دو راستے جو ہے وہ دیکھ لے. تو دنیا کے اندر ہمارے اعمال اگر درست ہو جائیں گے تو آخرت میں ہماری رہنمائی کس راہ پر ہونے والی اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا. کچھ لوگ ہیں وہ دنیا کی ہر ہدایت سے مزین ہوتے ہیں لیکن جب ان سے آخرت کے بارے میں بات کرو تو ان کو کچھ اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی. پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ دنیا میں اپنے گھروں میں اس طرح سے واقف نہیں جیسا کہ وہ جنت میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہوں گے. سبحان اللہ. پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ انسان خود کو سائنس میں بہت کامیاب سمجھتا ہے لیکن اللہ کی ہدایت جس چیز کے لیے جو ہے وہ اس کو نہیں بدل سکا. مثلا اگر ایک انسان چاہے کہ آنکھ کے ساتھ آنکھ جو ہے وہ دیکھنے کے ساتھ سننا بھی شروع کر دے, ناممکن ہے. یا مردوں کو جس طرح ایک وہ تھا کہ جی ماں بننے کا بہت وہ ہونا, ناممکن سی چیز ہے. پھر اسی طریقے سے جب عورت نے یہ سوچا کہ میں مرد کی برابری کرنے کے لیے اس کے برابر اپنے آپ کو طاقتور, اپنے آپ کو ذہین, اپنے آپ کو, اس کی ذہانت الگ ہے, اس کی ذہانت الگ ہے, اس کی طاقت الگ ہے اس کے, لیکن کیا وہ بدل سکی اپنے آپ کو؟ نہیں, آج بھی کمزوری کہلاتی. تو انسان کتنی بھی سائنس سے ترقی کرے اگر وہ سائنس اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہدایت نہ کرے تو اس کی اس سے زیادہ بڑھ کے ناکامی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لوگ ان کو سائنس کو ایک ذریعہ بنانا چاہیے, ایک سبب بنانا چاہیے اللہ کے راستے پہ ہدایت کا, نہ کہ یہی سائنس جو ہے ان کو اللہ سے دور لے کر جائے. بہرحال اگر غیر مسلم اسلام کی اہمیت کو جان لے تو ایک منٹ نہ لگائیں مسلمان ہونے میں. اس قدر مطلب ان کو
جو ہے وہ احساس ہو کہ ہم جو آج تک بھٹکے میں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہیں اور ہم نے حق کو قبول نہیں کیا. تو یہ تو کچھ باتیں تھی ان کا خلاصہ اس نام سے متعلق. ہم آج انشاءاللہ تعالی ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں وہ دیکھیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کے لیے اور گمراہی کے لیے. تو چنانچہ ہمیں ہر وقت اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگنی چاہیے. لوگ اسباب ہیں، لوگ جنہوں نے ہمیں کسی بھی سیدھے راستے کی طرف لے جانے میں مدد کی ہے، ہم ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کے احسان مند ہو جاتے ہیں. ان کے جو ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے احسان میں حال یہ ہو جاتا ہے کہ گھروں میں جو رشتوں کے فیصلے ہیں ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، جو ان کے کھانے پینے کے گھر کے فیصلے ہیں وہ ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اولادوں کی آگے جو ان کی مستقبل کے فیصلے ہیں وہ ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. یہ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ ہدایت تو اللہ نے بھیجی اس انسان کے ذریعے سے. تو یہ محبت اگر کسی کے لیے تھی تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی مشکلیں اٹھا کے اس دین کو بیان کیا اور جس طریقے سے نافذ کر کے اپنی شخصیت کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے دنیا والوں کو سکھایا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے ان کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ ہاں اگر جو شخص ان سے اپنے ماں باپ اور ہر ایک سے دنیا کے ہر شخص سے بڑھ کے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں. تو ہم جو ہیں جن لوگوں نے اگر ہمیں کسی نے بھی کوئی سبب بنا ہے دین کے راستے میں آگے بڑھنے میں اور ہماری ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے اندر، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا کہ وہ ہماری زندگی میں آیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہم وہ مقام دے دیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور جو لوگ ہیں وہ صرف اسباب ہیں. ان کو جو ہے ہماری زندگیوں میں صرف اتنی اہمیت حاصل ہونی چاہیے کہ ہم ان کے احسان مند رہیں، لیکن احسان مندی کا یہ مطلب نہیں کہ پھر جس راستے پہ ہی وہ ہمیں چلانا چاہیں چلانا شروع کر دیں. پھر ایسی دعائیں ہم مانگیں جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتی ہیں، وہ مانگیں جو، اور اسپیشلی جب کوئی کنفیوژن ہو زندگی کے اندر، یہاں تک کہ اگر کسی کا گھر ڈھونڈتے ہوئے میپ پہ بھی نہ مل رہا اور گم ہو جائیں تب بھی اللہ ہی سے رہنمائی مانگے. اہدنا الصراط المستقیم. ہر وقت ہماری نماز پہ ہی نہیں، صرف نماز کے اندر ہی نہیں، ہر وقت ہماری زبان کے اوپر جو ہے یہ ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں راسخ ہونی چاہیے یہ بات کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور اسی طرح سے اور دعائیں ملتی ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنی والعفاف، یا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ وہ ہیں جو ہر روز ہر وقت ہماری زبان کے اوپر ہونا چاہیے کہ جب بھی اپنی اولاد کو، اپنے ازواج کو، والدین کو، دوستوں کو دیکھیں اللہ سے سب کی ہدایت مانگیں، اپنی بھی مانگیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مانگیں کہ سب دنیا اور آخرت میں ہدایت یافتہ ہوں اور ہمیشہ کا ساتھ ہو. پھر دوسرا ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ حالت غم اور نقصان میں سب سے زیادہ ہوش مندی کی ضرورت ہے. انسان اپنے جذبات کو قابو رکھیں ورنہ ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا. تو چنانچہ جب کبھی کچھ ایسا ہو تو سب سے پہلا عمل اللہ کا شکر اور پھر صبر ہونا چاہیے. اور بہت سی دعائیں ہیں اس کے سلسلے میں کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس طرف رہنمائی کرتے ہیں ہماری کہ کیونکہ حالت غم میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی تو صدمہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں. تو جیسا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میں سوچ رہی تھی کہ یہ اس دعا کو حالت غم میں پڑھنے کی کیا لاجک ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی. تو بہت سوچنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مطلب ذہن میں وہ بات ڈالی، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئے تو آپ بھی شیئر کریں کہ چونکہ غم میں ہم جو ہے وہ اس انسان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غم پہنچا.
تو اس کا مطلب ہم نے اسے اپنا خدا بنا لیا، ہم نے اس کو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، بجائے اس کے ہم نے کیا کیا کہ اس غم کی طرف رجوع ہو گئے یا اس غم دینے والے کی طرف، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ مجھے یہ لگا کہ اس لیے اس دعا کی بہت اہمیت ہے کہ جب انسان کسی تکلیف سے گزر رہا ہو تو اس کو یہ پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری بات ہے ہمارے کرنے کی وہ یہ کہ صفت کو جاننے کے بعد انسان کے توکل میں بہت اضافہ ہو جانا چاہیے، اور یعنی توکل ہم بار بار ہر نام کے ساتھ یہ بات پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ توکل میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم حضرت موسیٰ کی والدہ کا وہ قصہ دیکھیں کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنے بچے کو تم ٹوکری میں ڈال کے سمندر میں بہا دو، تو انہوں نے کوئی چیز سوچی نہیں اس کے بارے میں، ان کا توکل تھا کہ اللہ نے یہ مجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا مجھے دیا ہے، کسی نے مجھے آگے نہیں دیا، تو اللہ ہی اس بچے کی آگے جو ہے وہ ذمہ داری بھی لیں گے۔ تو جب ہمارے یعنی ہماری زندگیوں میں ایسے فیصلے ہوں اور جب ہم استخارہ کرتے ہیں خاص طور پہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے استخارہ کرنے کے بعد لازمی نہیں ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اسپیشلی انہی ورڈز کے اندر آپ کے مسائل کا حل آپ کو بھیجیں گے، یا خواب کے اندر آپ کو پورا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے، نہیں، اللہ رہنمائی کرنا شروع کر دے گا ان راستوں کی طرف جو راستہ آپ کے لیے صحیح ہوگا۔ استخارہ دراصل اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کیا جاتا ہے کہ یا رب میں یہ ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے اندر، اس میں جو میرے لیے درست ہے اس کی طرف میری رہنمائی فرما دیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ استخارہ کریں تو وہ ہدایت ایسی ہونی چاہیے کہ خاص انہی الفاظ کے اندر ہمیں جو ہے وہ خواب میں کوئی بات آ جائے یا ہم کوئی وہی عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں یا کچھ بھی اس طرح سے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ استخارہ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنے کا، اور ہر چیز میں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے، اور بہت تاکید سے سکھایا کرتے تھے کہ ہر معاملے کے اندر جو ہے ہم اس کو پڑھیں۔ تو اس چیز کو بھی جو ہے اس طرح کا توکل جو ہے وہ اس صفت کو جان لینے کے بعد ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب ہم نے معاملہ چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی راستہ دکھایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہماری بہترین رہنمائی کریں گے آخر تک۔ پھر رہنمائی جو ہے وہ چاروں جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں رہنمائی کی، چاروں قسم کی جو ہدایات کے لیے ہم نے پڑھی کہ 4 قسم کی جو ہدایت ہے، اس میں ہمارے حصے کے کرنے کے کام جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہدایت عامہ ہے، انسان سوچے کہ ہدایت عامہ میں ہم نے کیا کرنا ہے، وہ تو اللہ نے ہر ایک کی جبلت میں رکھا ہوا ہے، تو جو اپنی جبلت کے خلاف جا رہا ہو اس کی رہنمائی کریں۔ آج کل کتنا شور ہے وہ سیم سیکس میرجز کا، لیزبین، گیز، اور اسی طریقے سے جب کوئی عورتیں جو ہیں وہ جیسا ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، یا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ان مخلوقات سے وہ کام لے رہے ہیں جس کے لیے وہ بنائی نہیں گئی ہیں۔ ہمارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے، وقت، اس وقت کا کس قدر جو ہے وہ برا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہدایت عامہ میں بھی ہمارے کرنے کا کام ہے، جہاں پہ بھی ہم دیکھیں کہ ہدایت عامہ کے خلاف، جبلت کے خلاف، فطرت کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو فوراً اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ یہ جب لوگوں نے جو ہے وہ اپنے منہ بند کر لیا، اس کا معاملہ ہے، قوم کا معاملہ ہے، ہمارے الفاظ اٹھانے سے، ہمارے آواز اٹھانے سے کیا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کلیکٹیو آواز جب بنتی ہے تو آج دیکھیے کہ پھر اسی وجہ سے جو ہے لوگوں نے اس چیز کو غلط بھی سمجھا، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت عامہ جو ہے اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ لوگوں کا ایک ہی سوچ کے مطابق ہو جانا وہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جب آپ ہدایت عامہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس سے ہٹ رہے ہیں تو پھر ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، کیونکہ دنیا کا نظام صحیح رکھنے کے لیے، انسانیت کی اخلاقیات کو درست رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری قسم کی رہنمائی جو ہے جس کے اندر ہے ہدایت ارشاد، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ ہم نے ہر ایک نے، یہ انبیاء کی سنت ہے
انبیاء کا یعنی جو شخص ہدایت ارشاد کو اپناتا ہے، لوگوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں، اس کی کتاب کا علم، لوگوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنت، صحابہ کرام کی سنت پہنچاتا ہے، وہ انبیاء کا عمل کر رہا ہے، وہ انبیاء کی سنت پہ ہے. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہوگا، اور ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہمیں بھی وہ مقام حاصل ہو. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کتنی ہی بہترین صحبت ہے ان لوگوں کی کہ جن کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا جنت کے اندر، ہے نا. تو یہ دوسری قسم کی جو ہدایت ہے اس میں بھی ہمارے کرنے کا کام ہے، اور بہت ہی زیادہ کرنے کا کام ہے. پھر ہدایت التوفیق، اس میں دوسروں کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے لیے سب سے زیادہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ دن رات کوشش کریں. اللہ زبردستی کسی کو یہ توفیق نہیں دیتا، ہدایت توفیق نہیں دیتا. یہ اسی طرح ہے کہ ایک شخص ہے، وہ بیمار ہے اور صحیح نہیں ہونا چاہتا. اب اگر آپ اس کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے بھی جائیں، ڈاکٹر اس کو دوائی دے بھی دے، وہ آ کے دوائی نہ کھائے تو کیسے وہ صحیح ہوگا؟ اسی طریقے سے چونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں دیتے. لا اکراہ فی الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کسی پہ زبردستی نہیں کرتے. جو آئے گا، کوشش کرے گا، مانگے گا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم چونکہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی مدد مانگیں، ہر وقت اس کی رہنمائی مانگیں. اس دنیا کی ہر شے اور آخرت کی ہر شے کے لیے ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں. تو جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو یقیناً ہم سارا وقت ہماری جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم ہدایت توفیق کو حاصل کر سکیں. اور چوتھی ہدایت آٹومیٹکلی لنکڈ ہے ہدایت توفیق سے. جس نے جس چیز کی توفیق مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو جس نے جس چیز کی توفیق مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن پھر اسی راستے کی طرف جو ہے رہنمائی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ جو جنت کی طرف رہنمائی کیے جائیں. آمین. پھر اسی طریقے سے ہمارے کرنے کا جو ایک اور کام ہے وہ یہ کہ جب ہمیں کوئی نیکی کی بات بتائی جائے اور اس کے بعد بھی ہمارے دلوں پہ اثر نہ ہو، ہم چاہیں نہ کہ وہ عمل کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت فکر مند ہونے کی بات ہے، کیونکہ یہ سراسر اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی سے دور ہیں. ایک انسان ہے، اس کو بار بار کسی نیکی کی دعوت دی جائے اور وہ نہ کرے اس کے اوپر عمل، اور اگر وہ ہم ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جو ہے وہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ اپنی کوششیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں، اور اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں الٹ پلٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا اقدامنا علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یہ دعا مانگتے رہیں اور اپنی کوششوں میں ہم اضافہ کریں. پھر اسی طریقے سے جب ہم سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو بہت غور کریں اس بات کے اوپر، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے جن کے اوپر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں سے بچا لے کہ جن پہ تو نے غضب کیا اور جن سے تو ناراض ہوا. تو پھر یہ جو حصہ ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے اندر فرض کر دیا سورہ فاتحہ پڑھنا. آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی رکعت کے اندر انسان سورہ کوئی پڑھنا بھول جائے فاتحہ کے علاوہ تو اس کی رکعت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی شخص نے پورا قرآن پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی وہ رکعت ادا نہیں ہوتی. یہ نماز کے ہونے کی شرط یہ ہے، قبول ہونے کی شرط یہ کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھ جائے. یہ بھی اللہ کی رہنمائی،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہدایت ہے کہ انسان جو ہے وہ خود نہیں جانتا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کس چیز کی جو ہے وہ درخواست کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے لازم کر دیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ صراط مستقیم مانگے. تو اس لیے جب ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم تو بہت غور کریں، دل میں بہت زیادہ ان جذبات کو لائیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرے محتاج ہیں، تیری ہدایت کے محتاج ہیں، تو ہمارے لیے اس کو بڑھا دے. پھر اس کے بعد جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا جو ہے وہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لازمی نہیں کہ اگر ہمیں ایک دفعہ ہدایت ملی تو ہم کبھی گمراہ نہیں کیے جائیں گے. بہت ہی ڈرنے کی بات ہے، جیسا کہ حدیث کے مطابق ایک شخص ہے وہ صبح اٹھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے اور شام ہونے تک اس کو ایسا عمل کر گزرتا ہے کہ کافر ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ ہدایت ملی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ گمراہ کیے جائیں تو لازمی ہے کہ جو ہدایت ملی اس کے بارے میں مزید ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. فار ایگزامپل اگر ہم جس طرح میں مثال دوں گی اپنی، جب تک میں نے یہ پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، یہ جو القلم اکیڈمی سے جب کورس کرنا شروع نہیں کیا تھا، تو اس وقت تک بس اس چیز کا احساس تھا قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، بہت بڑی وہ بات. لیکن جب اس کے پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو پہلے قرآن صرف پڑھ لینے کافی نہیں ہے، قرآن کے تقاضے کیا کیا ہیں. تو ان قرآن کے جو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ نے ہدایت دی قرآن پڑھنے کی، لیکن قرآن پڑھ لینے کے بعد جس طرح کے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے حقوق ہیں انسان کے اوپر. پہلا حق یہ کہ اسے پڑھا جائے، دوسرا حق یہ کہ اسے سمجھا جائے، تیسرا حق یہ کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہی زندگی کے اندر لاگو کرنا لازمی، اور چوتھا حق یہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. تو یہ ان حقوق کی یعنی ایک نیکی کی بات پتہ چلی. اب اس نیکی کے بارے میں مزید جو ہدایت ہے وہ بھی ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اچھی بات دین کی معلوم ہو تو اس کی مزید شرح کی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہو، تو وہ بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں تاکہ شریعت پر صحیح طور پر عمل کر سکیں. تو یعنی اگر ہمیں شریعت کے کچھ احکامات پتہ چلے اور ان احکامات کی ہمیں پوری طرح سے دل میں اطمینان نہیں آ پا رہا اس پہ چلنے کے لیے، تو یہ نہیں ہے کہ جی جب تک ہمیں وہ سمجھ نہیں آ جائے گی بات ہم نہیں عمل کریں گے. نہیں، اس پہ فوراً عمل کر دیں، فوراً ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس حکم کی شرح مانگتے رہیں، اس حکم کے بارے میں شرح صدر مانگے. ایک تو یہ کہ اطمینان ملے اور دوسرا یہ کہ اس کی ہمیں سمجھ آ جائے. تو پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جو کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بغیر مانگے ہم سے نیک اعمال کرائے جا رہے ہیں، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے اس بات کی پناہ مانگیں کہ جو ہمارے اوپر اس کی نعمت ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یا اللہ میں تجھ سے اس چیز سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو نعمتیں مجھ پہ تیری ہیں ان کو زوال آئے، یا وہ عافیتیں. کیا ہے عافیت؟ عافیت یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم سے نقصان دور ہے. تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم گمراہ ہو سکتے ہیں کسی چیز میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلسل ہدایت کے راستے پہ رکھے ہوئے. تو ہم تجھ سے اس بات کی سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ عافیت تو جو ہے وہ واپس لے لے ہم سے، یا ہم کوئی ایسے گناہ کریں جو تیرے گناہ وہ غصے کا باعث بنے. تیرے ہر قسم کے غصے سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ ہم کم عقل ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ دین پہ چلنے کی کوشش کریں. جو ہدایت کے راستہ تو ہمیں دکھانا چاہتا ہے یا رب اس پہ منوعاً ہمیں چلا دے، اسی طرح چلا دے جیسا تو ہم سے چاہتا ہے. پھر اسی طریقے سے یہ سوچیں کہ جب توبہ کی ہمیں ضرورت ہے تو اللہ سے اس چیز کی گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم سے وہ والی توبہ کروا دے
اس توبہ کی طرف ہمیں ہدایت دے کہ جو تیرے ہاں مقبول ہو، کیونکہ معافی مانگنے کے لیے بھی ہدایت چاہیے. کون دے گا سوائے اللہ کے؟ اپنے گناہ کو گناہ سمجھنے کی، یہ ریئلائزیشن کے لیے بھی انسان کو اللہ کی ہدایت چاہیے. کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں بڑے بڑے گناہ کر کے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہو تو ہمارا حق تھا، خیر ہے اگر ہو گیا تو. نہیں، یہ ہدایت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت مانگے کہ جیسے ہی ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جس پہ ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، جس پہ ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائے، توبہ کی طرف بھی اور مغفرت کی طرف بھی، معافی کے لیے بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پہ چلیں، لیکن ہم انہیں ہدایت دینے کے مکلف نہیں ہیں. ہم جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس شخص کو جس سے تم محبت کرتے ہو، تم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے. تو نوح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کس قدر ان کی چاہت تھی کہ ان کا بیٹا کسی طرح ایمان لے آئے. آخر وقت تک، جب تک کہ پانی نکل آیا زمین سے، تب تک اس کو کہتے رہے کہ بیٹا اللہ پہ ایمان لے آؤ، بیٹا اللہ پہ ایمان لے آؤ. اور وہ آگے سے جو ہے وہ کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، اور اس کو اس چیز کا اطمینان، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے. تو ہم کوشش دن رات کریں گے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھ لینے کے باوجود کہ اب یہ بچ نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی اس کی رہنمائی سے نہیں وہ رکے. تو ہم اپنی اولاد کے لیے نہ صرف یہ کہ ہر وقت ہر حالت میں ان کی ہدایت کا سبب بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگتے رہیں. پھر جس طرح بہت ہی مشہور دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بہت زیادہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہو کہ ہم ہدایت دینے والے بنیں، اور ایک تو ہمیں بھی ہدایت ملے اور ہم دوسروں کو بھی ہدایت دینے والے بنیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. تو کون ہوگا متقیوں کا امام؟ وہی کہ جس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو ہی وہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بن سکے گا. پھر جو ہمارے کرنے کا کام وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے اپنے صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی اس طرف کہ وہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کرام کو کہتے کہ اب تم ایجادات جو ہے ان کی طرف توجہ دینا شروع کرو، یا اس کے، لیکن انہوں نے کس طرف ان کی ہدایت فرمائی؟ جو نیڈ آف دا ٹائم تھی، کہ انسانیت کی ہدایت کی طرف. تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح لگایا کہ جو اس وقت نیڈ آف دا ٹائم تھی. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی نیڈ آف دا ٹائم یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا جائے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے بچے جو ہیں وہ سافٹ ویئر انجینئرز بنتے ہیں، پروگرامرز بنتے ہیں، کمپیوٹر یا سائنس کے اندر اگر ان کا رجحان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز بنانا چاہے، یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے بچوں کو، تو ان کی رہنمائی کریں اس طرف کہ جو بناؤ وہ ایسا بناؤ جو واقعی انسانیت کے لیے کچھ ہو، جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہو. یہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج ایسے فتنے کا دور ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہم ان چیزوں سے دور نہیں رکھ سکتے. ہم انہیں یہ کہہ کر چپ نہیں کروا سکتے کہ نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. نہیں، مسلمانوں نے ان سب ٹیکنالوجیز میں انوالو بھی ہونا ہے اور ان کو کرنا بھی ہے. جیسا ایک بچے کا میں نے دیکھا، اس نے روبوٹکس کے اندر تھوڑا سا سیکھا، تو اس نے ایک روبوٹ بنایا جو کہ سڑک سے کچرا صاف کرتا ہوا جاتا تھا. جہاں اس کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو میٹل ہے یا کیا ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا تھا اور پھر اس کو اٹھا کے پاس پڑے ہوئے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتا تھا. تو یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو انسانیت کے کام آنے والی ہے. اسی طرح ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کچھ ہیں وہ بس بلا وجہ کی گیمیں بنائے چلے جا رہے ہیں، ایسے پروگرامز ڈیولپ کریں جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انتہا تو یہ ہو گئی کہ بلو ویل، شاید آپ کو یاد ہو ایک گیم
جو ہے وہ کسی نان مسلم نے الحمدللہ بنائی تھی کہ جس کے اندر لوگوں نے سوسائڈ تک کمٹ کیا. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کی اس ہدایت کی طرف جو ہے وہ اپنی اولادوں کی رہنمائی کرنی ہے. ہم ان کو بتائیں کہ تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، کوئی ایجاد کرنا چاہتے ہو، تو انسانیت کے لیے جو فائدہ مند ہو اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے جو فائدہ مند چیزیں ہوں وہ بناؤ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں کامیابی دے اور یہ فائدہ جو لوگوں کو پہنچے اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو وہاں بھیجا خیبر کے لیے، تو حضرت علی نے کہا میں جاتے ہی جنگ شروع کر دوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جاتے ہی جنگ مت کرنا، انتظار کرنا، پہلے وہاں پر جانا، جا کے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا. اب خیبر والے کون ہیں؟ یہ وہ یہودی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا تھا، ان تک پہنچی ہوئی نہیں تھی ہدایت. انہوں نے کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ برے اپنا سلوک رکھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک یہی چاہتے تھے کہ دوبارہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچے. تو حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے علی، اگر تمہارے ہاتھوں ایک انسان بھی ہدایت پا جائے تو وہ لال اونٹوں سے بہتر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں لال اونٹ اسی طرح سے تھے کہ جس طرح آج کے دور میں کوئی شخص بلینر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دیکھو، کسی کی ہدایت، کسی انسان کی ہدایت زیادہ اہم ہے اس چیز سے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کا ارب پتی یا کھرب پتی بن جائے. آج تو ہم سب کی ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے نا، ہمارے اکاؤنٹ میں بہت پیسے آ جائیں، کسی طرح ہم پاپولر ہو جائیں کسی طرح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اور ہماری اولادوں کی اس طرف رہنمائی فرمائے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کا سبب بننے والے ہوں. پھر ہم جو ایک اور چیز کو اپنے اوپر وہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور ان کو ہم حاصل کرنے کے لیے بہت کوشاں ہوتے ہیں. جس کا یہی ایک ہماری سب کی، چونکہ ہم سب عورتیں ہیں، سب مائیں ہیں، تو ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اپنی اولادوں کو سیدھے راستے پہ لے کے چلنا. تو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ کوئی اولاد بہت تکلیف دیتی ہے اس معاملے کے اندر. تو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ راستے لمبے کر دیتا ہے اور ہم بے صبرے اور نا امید ہونے لگتے ہیں. اس نام کو جان لینے کے بعد اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں بھی ہم پر ظاہر ہونی چاہیے. سم ٹائمز اور بہت سارے مقاصد ہیں ہماری زندگیوں کے، ان کو گھر بنانا ہے یا نوکری جو ہے وہ اپ گریڈ کرنی ہے، کچھ بھی. تو اگر تو اللہ کی ہدایت کے تحت وہ نیک مقصد کے لیے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے رشتہ دار دل میلا کرتے ہیں، کبھی دل کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی شیطان کوئی وسوسے ڈال دیتا ہے. ان سب کے بیچ میں جو ایک فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کر دیتے ہیں اس کو درست سمجھنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے. اور ہدایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر کے اس کو رہنمائی کرتے ہوئے اسے اس کی منزل تک پہنچا دینا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان راستوں کو طویل کر دے، بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ انسان کو محنت کرنی پڑے کسی ایک مقصد کو، نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ بھی یہ سوچ کے کہ اللہ ہی الہادی ہے، اگر اس نے یہ راستہ لمبا کیا بھی ہے تو یقیناً اس کا یہی فیصلہ میرے لیے بہتر ہے. پھر اپنے اخلاق اور دوسروں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ پڑھیں. اپنی زندگیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جن کے ساتھ اختلافات ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ جب کسی نیکی کی ہدایت ملے تو اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اب کیا ہے، اس پہ قائم رہنے کی دعائیں کریں، کیونکہ وہ کبھی بھی چھن سکتی ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بڑے عزم سے کوئی نیکی شروع کرتے ہیں مگر اس پہ قائم نہیں رہ پاتے، اور کبھی کبھی تو حال یہ ہوتا ہے کہ ایسی محفلوں اور کاموں سے ہی دور ہو جاتے ہیں. ایسے یعنی حال یہ ہوتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ایسے لوگوں کو، بہت جذبے سے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی کلاسز شروع کراتے ہیں،
پھر یعنی تھوڑے عرصے کے بعد اس کی طرف سے ہٹنا شروع کرتے ہیں، اور پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ کسی ایسی محفل میں نہ جاتے ہیں نہ ہی جو ہے اپنے گھروں کے اندر منعقد کرتے ہیں، بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں ایسی محفلوں سے۔ تو جب نیکی کی ہدایت ملے اس کی بہت حفاظت کریں، جس طرح میں نے آپ کو کہا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، یا پھر اسی طرح سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعائیں ہم پڑھتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، دعائیں کرتے رہیں کہ ایک دفعہ جب ہدایت دے تو پھر اس کو برقرار رکھیں ہماری زندگی کے اندر۔ پھر چند نیکیاں کر کے اکتفا نہ کریں اور نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ہدایت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور یا پھر اس کے اندر اس کی زندگی میں گمراہی کا سبب بنتی۔ تو وہ کچھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان جو رمضان المبارک کو فرض کیا مسلمانوں کے اوپر، تو ساتھ یہ فرمایا کہ اس میں قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا جو کہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت کا سبب ہے متقیوں کے لیے۔ اور رمضان کے روزے کیوں رکھے؟ تاکہ کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے پہلے جو ہدایت کا سبب ہے کسی بھی انسان کے لیے وہ ہے قرآن کا پڑھنا، اور اس قرآن کو پڑھنے کا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا اس کے تمام حقوق کا ادا کرنا، کیونکہ اگر ان حقوق کو انسان ادا نہیں کرے گا تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، صبح شام دوپہر تلاوت کر لی، ترجمے بھی پڑھ لیا، لیکن زندگی پہ کوئی اثر نہیں۔ تو یہ قرآن کا پڑھنا اور پھر اس کے حقوق کا ادا کرنا یہ انسان کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جو جس طرح میں اپنے بچوں کو کل پرسوں ہی بتا رہی تھی، ان کے شاید کوئی چیپٹر پڑھا رہے ہیں گاندھی کے بارے میں، تو میں ان کو یہی بتا رہی تھی، میں نے کہا بیٹا جب گاندھی مرا تو اس کی لائبریری میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن تھی۔ کتنی ہی ایسے قرآن تھے کہ جس کے صفحے نکل آئے ہوئے تھے پڑھ پڑھ کے، اور کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر جو رہنمائی لی قرآن سے وہ یہ کہ وہ قوانین بنانے کے لیے، یہی رہنمائی اگر وہ یہ چاہتا کہ اس کی ہدایت کا سبب بنے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ بھی دیتا، لیکن قرآن انسان کے لیے وہی ہدایت کا سبب بنتا ہے جس کی وہ اس سے خواہش کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور اس کے اندر سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ مجھے اس کے بہترین پہلو سجا دے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس کے بہترین پہلو ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم قرآن کو اسی طریقے سے پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز صبح شام کے اذکار، اس کی بہت پابندی کریں۔ اس قدر خوبصورت احادیث ہیں اس کے بارے میں، شیخ تیمامبل کہتے ہیں کہ اگر میرا بس چلے تو میں اپنے بچوں کو قرآن اور اللہ کے نام سکھانے کے بعد جو دوسری چیز سکھاؤں وہ صبح شام کے اذکار کی احادیث، کیونکہ اس احادیث کے اندر اس قدر بڑے بڑے انعامات ہیں ان چھوٹے چھوٹے اذکار کے، جو کہ اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم کبھی نہ چھوڑیں ان کو۔ جس طرح ایک دعا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ اب دن تو نہیں کسی کو ہدایت دیتا، لیکن اس دن کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر دنیا والوں کو دینے کے لیے ہدایت دی ہے، ہم اللہ سے وہ ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر جو ہدایت تو نے رکھی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ رکھ دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ۔ اسی طرح جب رات کو پڑھیں تو ہم سینا و امس الملک لگا لیں اس کے اندر، اور جو ہے ہو کی جگہ ہا لگا لیں۔ تو یہ یعنی یہ اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اس کے اندر ایسی دعائیں ہیں جو ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دی ہیں کہ انسان کس طرح سے مانگ سکتا ہے۔ پھر تیسری چیز، جب صلاۃ پڑھیں تو خشوع و خضوع سے پڑھیں، صلاۃ میں دل لگائیں، ایسے نہیں کہ بس ایک ڈیوٹی ہے جس کو انجام دینا ہے، تو اس کو جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ خشوع و خضوع بڑھانے کے بہت سے طریقے ہیں جو نیٹ پہ بھی مل جاتے ہیں، وہ پڑھ کے ہم اس سے بھی شاید فائدہ اٹھا سکتے ہوں۔ پھر چوتھی بات کہ مکہ کی زیارت، عمرہ اور حج، یعنی اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ضرور اس چیز کی کوشش کرے کہ ہر 3-4 سال کے بعد جو ہے وہ ضرور حج یا عمرے کے اوپر جائے۔ یہ بھی انسان، کیونکہ اس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی زیارت میں بھی ہدایت رکھی ہوئی انسانوں کے لیے، اس کے وہاں پہ جانا، اور حج اور عمرہ کوئی چھوٹی
عبادت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے. تو جو عمرہ کرنے کے وجہ سے جو دلوں پہ اثرات ہوتے ہیں اور جو سعی کرنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں، وہ اس کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کا سبب بنا دیتے ہیں لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یعنی جب تک یہ محبت نہیں ہوگی تب تک کیسے کوئی جو ہے کوئی بھی عمل کر سکے گا. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیتے ہیں. پھر چھٹی بات کہ فرائض کی پابندی. انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرائض ہیں ہمارے اوپر، یہ اپنے جسم کو کور کرنا، عورتوں کے لیے زینت اور اس کی نمائش نہ کرنا، ان پہ پابندی اور بہت فرم رہنے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے اندر اضافہ کرتے ہیں انسان کی. پھر نگاہوں کی حفاظت. ہمارے دلوں اور دماغوں میں گناہ سب سے پہلے نگاہوں سے داخل ہوتا ہے. سب سے پہلے آنکھ جو ہے وہ دیکھتی ہے اور پھر وہ جا کے جو ہے وہ دل اور دماغ پہ اثر کرتی ہے اور پھر یہیں سے جو ہے وہ گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے. تو چاہیے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بہت بڑی ایک یعنی چیز ہے گمراہی سے بچنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے ہدایت کے راستے پہ آنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، لیکن یہ والا جو ٹول ہے نا، یہ مجھے تو اپنے لیے بہت ہی سم ٹائمز مشکل لگتا ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اس کے بارے میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ جھوٹ سے بچیں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولے اور اس کی نعمتوں کا انکار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا unless وہ جھوٹ بولنا بند کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو تب تک ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ وہ جھوٹے خداؤں کو نہیں چھوڑتے. تو یہ تو ایک بہت ایکسٹریم لیول ہے. ہماری زندگیوں میں ہم اکثر چھوٹے موٹے جھوٹ بول کے اور بڑے آرام سے اطمینان سے رہتے ہیں. نہیں، جھوٹ بولنے والے کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں. اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور جب نفاق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو ہدایت کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس وجہ سے جو شخص جھوٹ سے نہیں بچتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے ہدایت نہیں دیتے. اور جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے، جس کو نعمت مل جائے اور پھر وہ اس کا انکار کرے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. پھر اسی طریقے سے اچھے دوست، اچھی دوستیاں بھی ہدایت کا سبب ہوتی. اچھی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا یہ بھی ہدایت کا سبب ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ کے احکامات سے انکار اور نفس کو خدا بنانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا اور اس کے دل پہ مہر لگا دی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جان لیا اور پھر اس کا انکار کر دیا. تو اس نے اپنے نفس کو، یعنی ایمان کے بعد کفر کرنے والے جو، اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو کھلم کھلا کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں رہے، نہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کی ہدایات کو دیکھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس میں اللہ کے احکامات کو جان لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. وجہ یہ کہ اس پہ لطیفے ہی بنا دیے جائیں جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر. پھر اس کے بعد دنیا کی محبت اور آخرت کی طرف سے بے فکری والے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ وہ اس کا راستہ ہی ٹیڑھا ہے. اس کو جو اصل زندگی ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو صرف اس زندگی کی فکر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس طرح ہم نے وہ طویل حدیث پڑھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صحابہ کرام سے انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا لگا اور اس پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت کثرت سے ہوگے لیکن تم سب وہن میں مبتلا ہو چکے ہوگے. تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت. تو ایسا شخص جس کو دنیا سے محبت ہو اور اس کو آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتے. پھر جان بوجھ کر گناہ کرنا، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، یہ بھی دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے.
اور جب دل ٹیڑھے ہو جائیں تو پھر وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے دل قلب سلیم جو ہے انہی کو ہدایت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو پھر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں کہ جن کے ایمانوں اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو ہدایت میں اور بڑھاتا رہتا ہے اور انہیں تقویٰ بھی عطا کرتا ہے. تو پھر جب ہم نے صرف تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرمائیں گے اور تقویٰ بھی عطا فرمائیں گے. تقویٰ کیا ہے؟ اچھائی برائی کی سمجھ آ جاتی ہے انسان کو. دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کرنے کی ہیں تاکہ ہم جو اپنی اولادوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی رہنمائی کرے، ان کی بھی رہنمائی کرے صراط مستقیم کی طرف. تو دو چیزیں، ایک تو آپ سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے اور ہم سب کرتے ہی ہیں، وہ ہیں دعائیں اپنی اولادوں کے لیے. دوسری، جس طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے کانا ابوہا صالحن، ان کا باپ نیک انسان تھا، نیک بنے. اگر ہم نیک بنیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی بھی ہدایت کی ذمہ داری لے لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ان کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، جو نیک بندے کی ہر اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں کہ جو اس کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا سبب ہو. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ جو ہے اس کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ اس کی اولاد جو ہے ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تکلیف کو بھی دور کریں گے اس کے نیک ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہماری اولادوں کی رہنمائی کا سبب ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نیک بنیں، خود نیک بنیں. پھر ہمارے کرنے کا ایک اور کام یہ کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کروائیں، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور یہ نہیں بتائیں میں نے یہ کیا مجھے اب یہ فیل ہو، نہیں، ان کے ساتھ مشاورت کریں. یعنی ایک ایسی مطلب سچویشن کریٹ کر کے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شش و پنج کا ہم شکار ہیں، کیونکہ ہم سب خود کو صحیح سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ حرام کاموں کو بھی ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز. تو قرآن اور سنت بہترین رہنمائی ہے اپنے اعمال کے محاسبے کے لیے. اور اگر کبھی ایسا ہو، کچھ لوگ ہیں جس طرح اگر آپ دیکھیں تو نماز نہیں پڑھ رہے، اگر ان سے کہیں نا کہ نماز پڑھیں تو کہتے ہیں ہاں دیکھ لیے نماز پڑھنے والوں کے بھی اخلاق، یا ہاں بڑی دیندار بنی پھرتی ہو، اوپر سے لے کے سر سے لے کے نیچے تک تم نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، اندر تمہارے دل کا کیا حال ہے وہ مجھے ہی پتا ہے. اور جس طرح کی اور فلانی یہ تو دھمکانا، وہ تو، اور داڑھی والوں کو نہیں دیکھا کہ کس قدر سب سے زیادہ جو ہے وہی چیٹنگ کرنے والے. کیا یہ اس چیز کی لاجک ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اس کی وجہ سے بگاڑ لیں، ہم وہ عمل کرنا چھوڑ دیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی کمی ہو سکتا ہے کہ اور یقیناً ان کے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کریں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دین کے احکامات کو جو ہے وہ نماز پڑھنی چھوڑ دی جائے اس لیے کہ جی نماز پڑھنے والے جو دوسرے ہیں وہ بہت برے ہیں، یا جو ہے داڑھی والوں کو اس لیے برا بھلا کہنا شروع کر دیا جائے یا داڑھی نہ رکھی جائے اس وجہ سے کیونکہ جو داڑھی والے ہیں وہ مشہور ہیں کہ وہ سب سے زیادہ چیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرواتے رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں کہ کس موقع کے اوپر ہم زیادتی کریں، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہم سے چھین گئی ہے یا خدا نہ خواستہ جو ہے چھین سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعا سکھائی تھی اللہم اہدینی وسددنی، کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے اور پھر مجھے اس پہ قائم رکھ. تو اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اور آخری بات جو ہمارے کرنے کی وہ یہ کہ غیر ہدایت یافتہ لوگوں سے نفرت نہ کریں. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جب ہم ہدایت ارشاد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا حکم بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں فوراً ہی اس کی زندگی میں چینج آ جائے، بے صبرے ہو جاتے ہیں ہم بہت زیادہ. یہ جو ہے یہ بہت ہی غلط چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال لگائے، 23 سال تک وہ محنت کرتے رہے، تو اس کے بعد ایک معاشرہ وجود میں آیا دین اسلام کے عین مطابق جس کی آبادی 5-6 ہزار تھی صرف. تو اتنی حضرت نوح 950 سال تک جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے، اور آخر میں کہتے 50 بھی لوگ نہیں تھے، 10 بھی نہیں تھے شاید.
تو جو غیر ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان سے نفرت نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، شاید اللہ ہماری ہدایت اور دعا کی وجہ سے ان کی ہدایت کا معاملہ کر دے، اور اپنے لیے بہت زیادہ دعا مانگتے رہیں، اللہم اہدینی وصدقنی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم تم سب گمراہ ہو جب تک کہ اللہ ہی کسی کو ہدایت دے دے۔ ہم نے چونکہ بہت زیادہ بات کی اپنی ہدایت، دوسرے کی ہدایت، تو ہمارے ذہنوں میں وہی صراط مستقیم ہی کی طرف ہدایت کا ہو، لیکن ان سب کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو زندگی کے اندر ہمیں، جس طرح حلال حرام کھانا، حلال کھانا اور حرام سے بچنا، یہ سب بھی جو ہے وہ ہدایت کے اسباب میں سے ہے، یہ سب بھی ہدایت کے اسباب میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایسی اپنی اولادوں کی تعلیم کے بارے میں فیصلہ کہ کون سی جو ہے وہ میدان جو ہے ان کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے اور کون سا ہے جو ان کو گمراہی کے راستے پہ لے کر جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں تو ہر اس چیز، کیونکہ جب ہم کلاس، جس طرح اگر میں اس وقت آپ لوگوں سے بات کری تو ساری باتوں کا احاطہ تو ناممکن ہے نا، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایسی سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ ریلیٹ کر پا رہا تو، اور آپ ساری بہت بہتر طریقے سے جو ہے ان مثالوں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندان والوں کو ضرورت ہے، تو اس کو فوکس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا راستہ نکال دے کوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں صراط مستقیم کی طرف، ہماری معاشی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہماری پرسنل لائف، ہماری انڈیویژول لائف، ہماری ایجوکیشنل لائف، ہماری ورک پلیس کی لائف، کوئی بھی جو جگہ ہے ان سب میں ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، تاکہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جنت کے راستوں کی طرف رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔